ہیلو السلام علیکم ایوری بڈی، ہوپ یو آل سیف ساؤنڈ اینڈ ہیلتھی. اینڈ آج یہ ایپیسوڈ اردو میں ہی ہوگی بیکاز نارملی آئی ہیو سیڈ موسٹ آف دیز تھنگز ان انگلش لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے نا یہ اردو زبان میں اپنے ہی لوگوں کے لیے یہ میسیج جو ہے چھوڑنا پڑے گا. ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈرل کرنی پڑیں گی کہ آخرکار اس قوم میں ایسی کون کون سی قباحتیں ہیں موجود جس کی وجہ سے یہ قوم آج تک ترقی نہیں کر سکا. نمبر 1، پاکستان میں جس طرح کی بے ایمانی، بددیانتی اور جگاڑ لگانے کے کام ہوتے ہیں، ہر چیز میں 2 نمبر، یہاں کے لوگ 2 نمبر ہیں تو چیزیں اوبیسلی 2 نمبر ہوں گی. جس قوم کے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کے بھی اسلام کو فالو نہیں کرتے، اسلام کی پیروی نہیں کرتے، جو صرف اپنی مطلب کی باتیں نکالتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتا ہے، اور جو باقی باتیں ہوتی ہیں جو ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ ہمارے لیے مشکل ہے کرنا، یا یہ اس سے ہماری زندگی جو ہے نا ہم اتنی آزادانہ طریقے سے لوگوں کے ساتھ بددیانتی نہیں کر سکتے، تو وہ آپ چیزیں جو ہے نا چھوڑ دیتے ہیں. تو فار یور انفارمیشن، آپ جیسے لوگوں کو یا ان جیسے لوگوں کو قرآن میں بڑے صاف واضح الفاظ میں منافق کا نام دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پاکستان کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، منافق ہیں اور منشرک ہیں. یہ دونوں سب سے پہلے تو دینی لحاظ سے یہ دونوں کوالٹیز پائی جاتی ہیں ہمارے لوگوں میں، شرک، بدعت، منافقت. ٹھیک ہے؟ پاکستان کے لوگوں میں جب ابھی تک حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں آئی، جن لوگوں میں سچائی اور سچ اور جھوٹ کے فرق کرنے میں بھی تمیز نہیں ہے، جو لوگ سانس صرف تبھی لے سکتے ہیں جب وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہی اس طریقے سے جس طرح وہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے جھوٹ بولنا سانس لینا جو ہے نا برابر ہے. یہ لوگ، پاکستان کے لوگ، جب سچ بولنا پڑتا ہے نا ان کو، تو پھر ان کو موت پڑتی ہے. بیسکلی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ بھئی اب ہم سچ کس طرح بولیں. کیوں؟ کیونکہ پیدا ہوتے ساتھ ہی مرتے دم تک ان کے منہ سے جب بھی کچھ نکلا ہے جھوٹ ہی نکلا ہے. ایسے قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ برباد ہی کیا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن میں یا بائبل میں یا تورا میں آپ جتنے بھی جو پری ہسٹورک قوم کو آپ دیکھ لیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، ان سب قوموں میں صرف ایک عیب، میکسیمم 2 عیب پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے ان کو برباد کیا جاتا تھا. لیکن مزے کی بات ہے ان ساری قوموں کی عیب جو ہے نا، وہ سارے عیب وہ ہمارے قوم میں پائی جاتی ہے. مزے کی بات یہ ہے پاکستان میں سب قوموں کے عیب جو ہے نا پائی جاتی ہے. پاکستان وہ ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ کو اچھائی دور دور تک نظر نہیں آئے گی لوگوں میں، لیکن ہر قسم کی عیب آپ کو ضرور نظر آئے گی. جھوٹ بولنا، ہر بات پہ شرطیں لگانا، گیمبلنگ کرنا، پھر سود. خود کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہنے والا ملک جو ہے، یہاں کے بینکنگ لیسز پہ، گاڑیوں کی لیسز پہ، آپ کے ہر چیز میں سود پائی جاتی ہے. یہاں کے جو عام لون شارکس پھر رہے ہوتے ہیں پاکستان میں، وہ سود پہ سارا کام کرتے ہیں اور سود حرام ہے. لیکن مجال ہے کہ جو ایک بھی آرگنائزیشن پاکستان میں آپ کو نظر آئے لیگل یا اللیگل جس میں سود نہ ہو. ایز آئی سیڈ ہمارے بینکنگ کے اندر سود ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے فتوے نکالتے ہیں کہ نہیں جی یہ یوں ہیں، یہ یوں ہیں. بات سنیں، اسلام میں صرف ایک قسم کا جو ہے نا پروفٹ انٹرسٹ آپ کا جو ہے نا ایکسیپٹیبل ہوتا ہے بزنس لاز کے مطابق شریعتاً، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ پروفٹ اور لاس دونوں شیئر کرتے ہیں، جب آپ سے پرمیشن لیا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے جو ہیں وہ ان کو انویسٹمنٹ کے پرپزز میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پروفٹ بھی شیئر کرتے ہیں، آپ لاس بھی شیئر کرتے ہیں. لیکن جس میں صرف اور صرف پروفٹ ہو اور اس کے اوپر انٹرسٹ ہو تو وہ حرام ہے ہر صورت میں. جس طرح جب آپ لیس بھی جب ہم اور انشورنس بھی جب ہم پے آؤٹ کرتے ہیں گاڑیوں کی، تو اس میں بھی وہ ہم سے انٹرسٹ بیسڈ انشورنس لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے؟ پھر برائبز جو ہے، رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. لیکن پاکستان میں بڑے فخر کے ساتھ کہ جی یہ ہمارا کلچر ہے، اب ہمیں سمجھنا چاہیے، اس کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا، آپ صحیح کام بھی کرنے جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے
رشوت دینی پڑتی ہے اور اگلا بندہ رشوت منہ کھول کے مانگتا ہے، سور اس کے منہ میں ڈالنی پڑتی ہے، تو مجھے بتائیں یہ حرام خوروں کا قوم ہے کہ نہیں ہے؟ اس قوم میں حرام خوری ہے یا نہیں ہے؟ اس قوم کے کسی ایک بندے کو آپ پکڑ کے دیکھ لیں، اسے پوچھیں کہ کیا اس کو محنت کرنی آتی ہے، کیا اس کو پتہ ہے کہ محنت کس کو کہتے ہیں؟ یہی لوگ باہر کے ملکوں میں جا کے جب وہاں کو ڈنڈے پڑتے ہیں نا، وہاں یہ کھوتوں کی طرح کام کرتے ہیں، کھوتوں کی طرح، گدھوں کی طرح یہ لوگ کام کرتے ہیں 20 گھنٹے، اور پھر اس کو اس کا ریوارڈ بھی ملتا ہے۔ لیکن پاکستان میں ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، جگاڑ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستانیوں کا تو آپ کو یہ کوالٹی ہے جو کہ اب پوری دنیا میں بھی لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کسی پاکستانی سے کام کروا رہے ہیں جب وہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، میں کر لوں گا، اور آپ سے پیسے بھی پورے لیتے ہیں، لیکن وہ کام کسی اور سے کرواتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے کام میں ڈیلیز بھی ہوتے ہیں یا آپ کا کام بیچ میں ختم ہی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس نے آپ سے پیسے لیے ہیں وہ آگے اس بندے کو تو پیسے نہیں دے رہا جس کو وہ یوز کر رہا ہے کام کرنے کے لیے، اس لیے اس بندے کی مرضی وہ کام پورا کرے یا نہ کرے۔ پھر وعدہ خلافی، یہ میں نے اتنی دفعہ دیکھی ہے کہ اگر کسی کو مجھ سے کچھ چاہیے اور میں کہوں گی ٹھیک ہے میں یہ کر لوں گی، لیکن اس کے عوض میں آپ میرے لیے یہ کریں، ہاں ہاں نہیں بالکل یہ وہ، اور پھر اپنا کام نکلوا کے میرا کام آدھا کر کے آدھا چھوڑ کے یا بالکل بھی نہ کر کے پھر اینڈ میں کہتے ہیں تمہیں تو پھر پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ یہ ایسے ہو سکتا ہے، یہ پاکستان ہے۔ اگر یہ پاکستان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈوب مرو لانتیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ بڑے فخر کے ساتھ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، ہم اتنے گھٹیا لوگ ہیں کہ آپ کو تو ہم سے امید ہی نہیں رکھنی چاہیے نا کسی بھی چیز، تو پھر آپ بھی لوگوں سے امید نہ رکھیں۔ پھر آپ کے لیے کیوں کوئی آ کے لڑائی کرے گا؟ کیوں آپ کو بچانے کے لیے کوئی آئے گا؟ کیوں میدان میں کوئی اترے گا آپ لوگوں کے لیے؟ آپ لوگوں تو اس قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں یہ بھی جو اتنی زیادہ، کیونکہ ہم بھی اوریجنلی اوورسیز پاکستانیز تھے، بڑا عرصہ ہو گیا مجھے اس گھٹیا ملک میں آئے ہوئے، لیکن سوری ٹو سے یہ ملک گھٹیا کا گھٹیا ہی رہا ہے۔ ہر سال یہ ملک پہلے سے زیادہ گھٹیا ہوتا گیا ہے، ہر سال اس ملک کے لوگوں میں پہلے سے زیادہ منافقت پائی گئی ہے، ہر سال آپ لوگوں کی حرام خوریوں میں اور حرام زدیوں میں اضافہ ہوتا رہا ہے، ہر سال آپ لوگوں کی بددیانتی میں، بدنیتی میں۔ اور اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ قوم خوددار ہی نہیں ہے، مطلب ان کو خودداری کا مطلب ہی پتہ نہیں ہے۔ جو قوم خوددار نہیں ہوتی نا اس کا انجام یہی ہوتا ہے جو ہمارے قوم کا انجام آج ہے۔ آج جو ہمارے ملک کا جو جس فہرست پہ کھڑی ہے نا، اٹس آل بیکاز کہ ہمارے لوگ خود بغیرت ہیں۔ بے شرمی اور بغیرتی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں کسی شاپ سے اور وہ چیز آپ کی خراب ہو جاتی ہے تو وہ آگے سے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی اب آپ سمجھ لینا یہ پاکستان ہے، سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں، یہ تو سب سٹینڈرڈ چیزیں ہیں، تو پھر آپ پیسے کیوں لیتے ہیں ان سٹینڈرڈ کی؟ فار ایگزامپل جتنا آپ سب سٹینڈرڈ کے چیزوں کے لیے پیسے آپ دے رہے ہوتے ہیں دکاندار کو، اگر یا آپ کسی اور ملک سے وہی چیز لے لیں اس سے بھی کم قیمت میں آپ کو وہ چیز پڑے گی اور وہ اچھی سٹینڈرڈ کی ہوگی جو کہ 40 سال تک چلتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آپ آگے سے اب تو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اب جس کو بھی سنو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اب آپ پاکستان میں رہتے ہیں لہٰذا آپ کو نا پاکستان کے حساب سے جو ہے نا اپنے سٹینڈرڈز جو ہے نا آپ کو گرانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں تو پھر وہی بات ہے، اگر ہم نے اپنے سٹینڈرڈز گرانے ہیں تو پھر آپ بھی منہ کھول کے سور نہ مانگے ہم سے، آپ بھی انٹرنیشنل ریٹس نہ مانگے، آپ انٹرنیشنل سروسز کا دعویٰ نہ کریں۔ آپ لوگ جب اپنے کانٹریکٹس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، جب آپ کسی کو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں، پیسے آپ پورے لیتے ہیں لیکن سروسز آپ پورے پرووائڈ نہیں کرتے، یہ حرام خوری ہے۔ شاید آپ کو پتہ نہیں، لیکن یہی تو بات ہے نا، پاکستانیوں میں تمیز ہی نہیں رہی حرام خوری میں اور حلال کمانے میں، ان کو فرق ہی نہیں پتہ ان دونوں میں کہ حلال کمائی کون سی ہوتی ہے اور حرام خوری کون سی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگوں کو نا صحیح معنوں میں آپ دوسروں پیر و فقیروں کے چکروں میں نہ پڑیں، یہ بھی اسلام میں حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو باقاعدہ حدیث بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ میرے لوگ بھی یہود و نصار کی طرح اپنے جو ہے نا پوجا کرنا شروع کر دیں گے اپنے مولویوں کا۔ تو ان کے صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں وہ تو اصل میں ان سے انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں، وہ تو وہ اصل میں ان کو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ کیا دین میں ہے یا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو شرک ہے،
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب میں دے دیا ہے کہ دین میں کیا ہے کیا نہیں ہے، آپ پہلے خود کیوں نہیں اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہو؟ اگر اللہ نے ایک چیز کو منع کر دیا اور وہ مولوی آپ کو کہے گا کہ فتویٰ نکالے گا کہ ہاں جی نہیں یہ تو چیز منع نہیں ہے، تو آپ مولوی کو سنیں گے، آپ اللہ کو نہیں سن رہے، تو شرک ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز کر دیا اسلام میں، لیکن مولوی کہے گا نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، آپ مولوی کو سنیں گے، اللہ کو نہیں سنیں گے، اس کا مطلب ہے شرک ہے۔ اس لیے اسلام میں تو مولویوں کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ اول تو اسلام میں صرف مؤذن ہوتا ہے جس کا کام ہے اذان دینا، مولوی شولوی کوئی نہیں ہے۔ یہ سارے ہندوانہ اور کرسچن کانسیپٹس ہیں جن کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، لیکن اسلام میں بذات خود مولویوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں قرآن دی ہے، اس کو پڑھو اور سمجھو، تو آپ لوگ کیوں نہیں پڑھ کے سمجھ رہے؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں منع ہے جو آپ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے ہندوانہ کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جی یہ ہمارا کلچر ہے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ پاکستان کے لوگ جو ہے اگر دیکھا جائے وہ مسلمان نہیں اپنے آپ کو کہلا سکتے۔ جب آپ کی پریکٹسز روزمرہ کی زندگی کے پریکٹسز جو ہے وہ اسلام پہ مبنی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ اس کو جتنا مرضی جھٹلانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے درسوں کا، اور پھر اس کے بعد جی تفسیر اور یہ اور وہ، ان چکروں میں پڑھنے سے بہتر ہے آپ پہلے ایک دوسرے کو قرآن ود ٹرانسلیشن پڑھنا سکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں بیٹھ کے سوچے گا یا پوچھے گا کہ ہاں جی تم نے قرآن کا یہ لفظ غلط بولا تو قرآن کا وہ لفظ تمہاری تفسیر جو ہے وہ یہ تھی، تمہاری پروننسیشن وہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان چکروں میں ڈالنے کے لیے قرآن نہیں دیا۔ قرآن اس لیے دیا ہے کہ پڑھو، سمجھو، اور پڑھ کے سمجھ کے کس طرح ہم کر سکتے ہیں اپنی زبان میں، ٹھیک ہے نا۔ آپ عربی شوق سے پڑھیں لیکن آپ ساتھ میں ٹرانسلیشن رکھیں، آپ ٹرانسلیٹڈ قرآن اپنے گھر میں رکھیں اور خود پڑھ کے اپنا دماغ استعمال کرنا سیکھ لیں، کیونکہ یہ بھی پاکستانیوں میں ایک بڑی پرابلم ہے کہ ان کو سپون فیڈنگ چاہیے ہوتی ہے ہر چیز میں۔ وہ اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہمارے لیے کوئی سوچے، ہمارے لیے کوئی کرے، ہمارے لیے کوئی دیکھے، ہمارے لیے کوئی سنے، ہمارے لیے کوئی بولے۔ آپ لولے لنگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ پھوڑ دی ہوئی ہیں، آپ کا دماغ جو ہے وہ کسی نے بیٹھ کے سارا اس میں سے جوسز سک کیے ہوئے ہیں، کوئی پی گیا آپ کا دماغ۔ آپ کے کان جو ہیں وہ کیا ڈورے ہو گئے ہیں، آپ کی زبان کاٹی گئی ہے، مطلب کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پیر جو ہیں وہ کٹے گئے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے جو کہ آپ کو ساری چیزیں جو ہے نا کسی اور کی مدد چاہیے کہ وہ آپ کے لیے یہ ساری چیزیں کریں؟ آپ کے اپنے ہاتھ پیر نہیں ہیں، آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے سوچنے کے لیے، آپ کی اپنی آنکھیں نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، آپ کے اپنے کان نہیں ہے، ناک نہیں ہے سونگھنے کے لیے، زبان نہیں ہے، منہ نہیں ہے کھولنے کے لیے۔ ویسے تو پیسے مانگنے کے لیے زبان بڑی کھل جاتی ہے پاکستانیوں کے لیے، جب پیسے مانگنا ہوتا ہے نا منہ پھاڑ کے، تو اور پھر اس کے بعد جب ڈیلیور کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں آپ کو تو خود سوچنا چاہیے نا کہ پاکستان ہے، کیوں خود سوچنا چاہیے؟ تو پھر منہ پھاڑ کے پیسے مانگتے وقت پھر جب اگلا بندہ آپ کو پھر وہ پیسے نہیں دینا چاہ رہا ہوتا ہے تو پھر آپ بھی سمجھ لے کہ یہ پاکستان ہے، پاکستان میں تو ہر چیز سب سٹینڈرڈ ہے، ہر چیز 2 نمبر ہے، تو بندہ آپ کو کیوں پے کرے؟ آپ لوگوں کو تو پرائیورٹیز ہی اور ہیں، عجیب ہے، نہ آپ لوگوں نے پڑھائی کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ اپنے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، نہ اپنے فیوچر کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہے، کپڑوں کے اوپر پیسے ضائع کرنے ہیں، بیگز کے اوپر پیسے ضائع کرنے ہیں، فیشن کے اوپر پیسے ضائع کرنے ہیں، میک اپ کے اوپر پیسے ضائع کرنے ہیں۔ لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے پیسے نہیں ضائع کرنے، ٹھیک ہے، پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ضائع کرنے، اچھی کوالٹی سروسز حاصل کرنی ہے لیکن مفت، لیکن پیڑی ترین کوالٹی سروسز جو ہے نا، جو آپ کو سب سٹینڈرڈ ترین، اس کے لیے آپ ہنس کے پیسے دے رہے ہوتے ہیں۔ مجھے تو آج تک یہ نہیں سمجھ آئی، ویسے تو پاکستانی اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں کہ بڑے عقل مند ہیں، لیکن یہ کس قسم کی عقل مندی ہے کہ پینی وائز پاؤنڈ فلش، کہ آپ لٹرلی آپ لوگ جو ہے پیسے پھینک رہے ہوتے ہیں ایسی جگہ پہ جو کہ بندہ اوبویسلی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، لیکن جو بندے صحیح معنوں میں اپنا کام جانتے ہیں اور اپنا کام ڈیلیور کرتے ہیں ان کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو پھر آپ جیسے ہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان ایسے بنا ہے نا، کیونکہ آپ کی اس قوم میں خودداری ہی نہیں ہے۔ جو خوددار قوم ہوتی ہے نا وہ ہمیشہ کھڑی ہو جاتی ہے حق میں، ٹھیک ہے نا، وہ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی کرپشن اور جھوٹ اور بددیانتی اور بے ایمانی میں جو ہے نا آرام سے نہیں۔ لیکن میں نے اس قوم کو پچھلے 30 سال سے دیکھا ہے کہ یہ بڑے آرام سے
بڑے آرام سے سکون سے بیٹھی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں، اور ان کو بڑی فخر محسوس ہوتی ہے کسی اور کو تکلیف دیتے ہوئے۔ میں نے یہ بھی دیکھا ہے پاکستانیوں کو ہمیشہ کسی کو تکلیف دیتے ہوئے بڑی فخر اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، ہمیشہ حسد کرتے ہیں دوسروں پر، ہمیشہ دوسروں کا نقصان کرتے ہیں اسی حسد میں آ کے۔ جتنا آپ اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں نا دوسروں پہ حسد کر کے، ان کو نقصان پہنچانے میں، اگر اتنی انرجی آپ اپنے اوپر لگا لیں نا تو آپ کی زندگی سنور جائے۔ مجھے تو آج تک یہی نہیں سمجھ آئی کہ پاکستانیوں میں اتنی حسد کیوں پائی جاتی ہے، اتنی انفیریورٹی کمپلیکس کس چیز کا، کس چیز کی انفیریورٹی کمپلیکس ہے آپ لوگوں میں؟ یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، اس قوم نے کبھی بھی ترقی نہیں کی، اس قوم کا انجام یہی ہونا تھا جو آج ہوا ہے، بلکہ ابھی بھی یہ اپنی انجام تک پہنچا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لوگ اس قابل نہیں ہیں، یہ ہم مان لیں۔ ابھی بھی ہمارے لوگوں میں صرف دو چیزیں ہیں، فیشن اور بیاہ، اور تیسرا چیز ایک آگے بچے پیدا کرو۔ اس کے علاوہ تو آپ لوگوں کی زندگی نہ شروع اور ختم ہی نہیں ہو سکتی نا، آپ کی زندگی شروع ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے اور ختم ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا آپ نے کبھی بیٹھ کے اپنے بچوں کو یہ سکھایا ہے کہ مورل ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ کبھی آپ نے بیٹھ کے ان کو سکھایا ہے کیریکٹر بلڈنگ کیا ہوتی ہے؟ کبھی آپ نے ان کو شرم سکھائی ہے کہ شرم کس کو کہتے ہیں، حیا کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کو ایسی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، ایسے دھندناتے پھر رہے ہوتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا ڈرگز عام ہے پاکستان میں، جتنا الکوہول اور جتنا جو ہے اسموکنگ اور یہ اور وہ عام ہے، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں الکوہول تو عام نہیں ہے۔ فار یور انفارمیشن، آپ گاؤں میں جائیں، جو بیٹھ کے خود اپنا بنا کے پی کے اندھا دھن پھر رہے ہوتے ہیں، یہ کس قسم کا یہ کس قسم کا معاشرہ ہے؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے؟ اس کو اسلامی معاشرہ کہتے ہیں کہ بڑے فخر سے جو مولوی باہر نکل کے تو سڑکوں پہ پگڑیاں باندھ کے تو کہتے ہیں ہم فلانے ہیں، ہم بریلوی ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہے۔ آپ پہلے نا اسلام پہ کنسنٹریٹ کریں، آپ پہلے مسلمان بننا سیکھ لیں، انسان بننا سیکھ لیں، تو آپ کے سیکٹس تو بعد میں آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سیکٹس کے بارے میں بعد میں آپ اپنے آپ کو لے کر آئیں، پہلے آپ انسان بنیں، کیونکہ ایک اچھا مسلمان جو ہے نا وہ اصل میں ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ بیسک اسلامک فاؤنڈیشن یہ ہے کہ ایک اچھا مسلمان وہ ہوتا ہے جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ اپنے عورتوں کے ساتھ کس طرح بیہیو کرتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ کس طرح کی تربیت دیتے ہیں، خاص طور پر لڑکوں کو؟ آپ لوگوں نے تو اپنے لڑکوں کو اس حد تک بغیرت بنائی ہوئی ہے، اس حد تک بغیرت بنائی ہوئی ہے کہ آپ ان کے لیے لڑکیاں بھی وہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ان لڑکیوں کو استعمال کر کے پاسپورٹ حاصل کر لے باہر کی، یا یہ ان لڑکیوں کی جو ہے نا بزنسز ہڑپ کر لیں کہ ان کے خاندان کی۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے جو اپنے خسرے پیدا کیے ہیں، آپ ان کو چوڑیاں پہنا کے ان کو گھر بٹھائیں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے بیٹوں کو شادی کروانے کی؟ بھئی جب وہ اپنے بچے تک کو پال نہیں سکتے، وہ بھی جو ہے نا وہ لڑکی والوں نے ہی ان کی آل اولاد پالنی ہے، پھر آپ نے انہیریٹنس بھی ان کی لڑکی والوں سے ہی نکلوانے ہیں، اپنے بچوں کی اور ان کے آگے بچوں کی۔ کیا ضرورت ہے بھئی؟ اگر آپ کے لڑکے اتنے نااہل ہیں، اتنے انکمپٹنٹ ہے اور اتنے امپوٹنٹ ہے، لٹرلی آپ کے میجورٹی لڑکے تو امپوٹنٹ ہیں، تو اتنے امپوٹنٹ نااہل لڑکوں کو آپ کیوں اس طرف دھکیل رہے ہیں؟ اور شادی جو ہے نا وہ دی آل اینڈ اینڈ آل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ آپ کم از کم ان کو تمیز سکھائیں۔ ایز پیرنٹس آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق سکھائیں، حرام اور حلال کا فرق سکھائیں، سب سے بڑی بات ان کو شرم اور حیا سکھائیں، تاکہ ان کو پتہ ہو، ان کو خودداری سکھائیں، ان کو غیرت سکھائیں کہ خوددار قوم کیا ہوتی ہے، خوددار بندہ کیا ہوتا ہے، ایک دیانت جو ہے نا بددیانتی میں اور دیانتی میں ایک اس میں کیا فرق ہے کہ بھئی اگلا بندہ جو ہے بے ایمانیوں میں شارٹ کٹس میں لگا رہتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ لوگ تو اس طرح زندگی اس کو گزار رہے ہیں کہ جس طرح یہ زندگی سارا کچھ ہے اور موت تو کبھی آنی نہیں۔ لٹرلی ہمارے ملک کے لوگوں کو ایمان ہی نہیں ہے اللہ پہ، میں آپ کو بتاؤں سچی کیونکہ اگر واقعی میں کسی کو واقعی میں ایمان ہونا کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے، کہ اللہ ہے، تو لوگ قسم سے ڈر کے قدم اٹھائیں اس دنیا میں، لوگ سوچ کے قدم اٹھائیں۔ لیکن پاکستانی قوم جو ہے وہ اتنی بے غیرت قوم ہے اور اتنی نڈر قوم ہے کہ وہ ایسے پھر رہے ہیں جس طرح کہ نا وہی خدا ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یہی خدا ہیں، یہی سب کچھ ہے، اور ان کو موت آنی نہیں۔
اور لٹرلی یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ویکھی جائے گی ایسی مسلمان ہے گئے بخشے جان گے. آپ بخشے نہیں جاؤ گے. کیوں؟ کیونکہ اول تو آپ ٹیکنیکلی اسپیکنگ مسلمان ہی نہیں ہیں قرآن کے مطابق. آپ تو منافق ہیں یا منشرک ہیں. ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جنت میں. آپ کس طرح بخشے جاؤ گے جب اللہ کے نظر میں آپ لوگ مسلمان ہی نہیں ہیں؟ تو پھر آپ کس طرح بخشے جاؤ گے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ بخشے جاؤ گے؟ یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. یہ تو قرآن میں واضح ہے کہ آپ کسی بھی نبی یا کسی بھی سینٹ یا کسی بھی پیر فقیر کے نام پہ بخشے نہیں جاؤ گے. ہر ایک بندہ اپنے اعمال کے مطابق، اپنی نیت کے مطابق اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، اس کا حساب لیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ایک رتی برابر چیز کا بھی جو ہے نا اس کا بھی میں حساب لوں گا. ایک مٹی کا دانہ ہے جو برابر ہے نا، اگر آپ نے ایک مٹی کے دانے کے برابر کوئی اچھائی یا برائی کی ہے، میں اس کا بھی حساب لوں گا. ان ادر ورڈز ایک ایٹم کے برابر. ٹھیک ہے نا، ایک ایٹم جتنی ٹائنی مائکروسکوپک چیز کے برابر آپ نے اگر کوئی اچھائی یا برائی کی ہے، میں اس کا بھی حساب لوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں. تو آپ لوگ ادھر بیٹھ کے تو دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم لوگ کیا تم چھوڑ دو اگر کسی نے تمہارے ساتھ برا کیا چھوڑ دو. اسلام میں تو کہیں بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو تم معاف کر دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں اپنی چیزیں معاف کر سکتا ہوں لیکن میں کسی اور کو کبھی نہیں کہوں گا کہ تم معاف کرو، ادروائز جسٹس ہی نہیں ہے. اسلام کا تو سارا بیسک فاؤنڈیشن جسٹس پہ ہے. ہمارے ملک میں جسٹس کہاں ہے؟ ہمارے ملک میں انصاف کہاں ہے؟ اسلام کے تو بیسک فاؤنڈیشن انصاف پہ کھڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک کسی کو کبھی یہ نہیں کہا کہ تو پھر کیا ہوا اگر تمہارے ساتھ یہ ہوا تو پھر کیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو بھی کہا تھا کہ اگر ایک مرد تمہارا اگر شوہر تمہارے پہ ہاتھ اٹھائے تو تم بے شک رکھ کے اس کے منہ کے اوپر 2 چانٹے مارو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پرسنل ٹیک یہ ہے. سب سے بڑی جو بے شرمی کا عالم ہے نا ہمارے ملک کے لوگوں میں، وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز میں سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اور دوسروں کا فرض ہے. یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم خوددار نہیں ہے. ایک خوددار انسان اور ایک خوددار قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی محنت سے، حق حلال کی کمائی سے اپنے کچھ بناتا ہے. جو صرف اس کے حق میں آتا ہے وہ وہی لیتا ہے، وہ دوسروں کے حق نہیں چھینتا. اور وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ یوں نہیں رکھتا لینے کے لیے کہ جی یہ میرا حق ہے. لیکن پاکستانی قوم کو اتنی عادت ہو چکی ہے ہاتھ پھیلانے کی اور لوگوں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنے کی اور دوسروں کا حق مارنے کا، اس لیے یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی. آپ ایک چھوٹا سا اگزامپل یہاں سے دیکھ لیں کہ ہم نے ایز آئی سیڈ ہم نے اپنے لڑکوں کو اتنے گندی طبیعت دی ہوئی ہے، اتنی بغیرتوں والی طبیعت دی ہوئی ہے کہ وہ عورتوں کے سر پہ جو ہے وہ اب ان کو رکھا گیا ہے کہ جی عورتوں کے سر پہ اپنی زندگی گزارو، ان کی کمائی کھاؤ، جو کہ اسلام میں حرام ہے. حالانکہ بڑے لوگوں نے اب فتوے نکالنے کی کوشش کی کہ نہیں جب زندگی ٹف ہوتی ہے تو بیوی جو ہے اس کا بھی رول ہے، وہ کر سکتی ہے یہ وہ، لیکن نہیں اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ تم اپنی بیوی کو بچوں کو سنبھال سکو، اور بیوی جو کچھ کماتی ہے وہ اس کی اپنی ذات پہ خرچ وہ کرتی ہے. اگر اس نے گھر پہ ایک پیسہ بھی لگایا ہے تو وہ آدمی جو ہے اس کا مقروض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر بیوی اپنی مرضی سے بھی گھر کے اوپر پیسے لگاتی ہے تو یہ اس کی جنروسٹی ہوتی ہے، یہ اس کا احسان ہوتا ہے، اور وہ اس کا جو ہسبینڈ ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی کے لیے اس کا مقروض ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ کی بیویوں کے آپ کے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ آپ ان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہو. تو کم از کم آپ ان کی عزت کرو اور ان کے ساتھ تمیز سے بات کرو اور پیار سے بات کرو. لیکن ہمارے جو ہیں کیوں پھر وہی بات ہے، بغیرتی ہے نا. ہمارے لوگ سر پہ چڑھ جاتے ہیں اپنے عورتوں کے اور ان کی کمائی بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ ان سے ایکسپیکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا کہ جس طرح آپ کی میرڈ لائف ہوتی ہے نا، جس طرح آپ کی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے نا، وہ آپ کے بچوں میں آتا ہے، اور جو آپ کی کمائی کا ذریعہ جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کے بچوں کے میں اس میں آج پرسنالٹی اور کیریکٹرز میں آتے ہیں. اور واقعی اس لیے ہمارے بچے بھی سارے بغیرت ہیں اس ملک کے. آپ اس جنریشن کو دیکھیں، ہر جنریشن پچھلی جنریشن سے زیادہ بغیرت ہے. ٹھیک ہے. ان کو نہ اپنی خود پیر پہ کھڑا ہونا ان کو آتا ہے، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جو کچھ باقیوں ہمارے ریلیٹیوز میں ہے نا وہ سب
کل کو ہمارا ہوگا، وہ سب ہمارا ہوگا، اور ان کی ڈیوٹی ہے، ان کا فرض ہے کہ یہ ہمارے ٹیک کیئر کریں۔ ماں باپ خود اپنے بچوں کی کیئر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے اوپر پھینک دیتے ہیں بچوں کو کہ جی سنبھالو انہیں، اور پھر وہ جو بچے ہیں وہ ان رشتہ داروں سے اپنا حق مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا حق ہے، جو کچھ آپ کا ہے وہ ہمارا ہے۔ حالانکہ یہ حق، اور یہ اصل میں اگر دیکھا جائے یہ مورلی یہ ان کا حق نہیں ہے، اور مورلی یہ ان کے رشتہ داروں کا فرض نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں اور اس کے باوجود آپ کے رشتہ دار جو ہیں آپ کو پال رہے ہیں، اور آپ اپنے رشتہ دار کو سے کھا رہے ہیں، اور آپ ان کی پھر ایٹ دی اینڈ آپ کی نظر ان کی پراپرٹی پہ بھی ہے، اور آپ کی نظر ان کے پیسوں پہ بھی ہے، اور آپ کے پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی انہی سے لو انہی سے لو، یہ سب حرام خوری میں بھی آتا ہے۔ فار یور انفارمیشن یہ بھی حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پیسہ آپ کے اولاد لے رہی ہوتی ہے اپنے آپ کے رشتہ داروں سے، آپ لوگوں کے زندہ ہوتے ہوئے، جو کہ وہ ان سے کھا رہے ہیں اور ان سے سارا کچھ چھین رہے ہیں اور لے رہے ہیں اپنا کہ جی ہمارا حق ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ایکچولی دوسروں کا حق، جن کا اصل میں حق ہے، یہ ان کا حق مار رہے ہیں۔ لیکن یہ ہماری قوم کا عالم ہے، یہی تو ہماری قوم کا ایک عالم ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنی بےغیرتی چھائی ہوئی ہے کہ لوگ دوسروں کی چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں چھیننا اور لینا۔ یہاں پر جس کو بھی دیکھو، آپ نوکر طبقے کو بھی دیکھ لو یا آپ بزنس طبقے کو دیکھ لو، آپ جس مرضی، اس سے کوئی فرق اب نہیں پڑتا کہ وہ رئیس ہیں یا غریب ہیں، ان سب میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ دوسروں کی چیزوں کے اوپر نظر رکھنا، ان کی چیزوں کو اپنا لے کر اپنا حق سمجھنا، دوسروں کا فرض سمجھنا کہ وہ ان کے لیے کریں، اور اپنا حق سمجھنا کہ ہم نے لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ قوم جو ہے نا فقیر ہے، اور فقیر ہی رہے گی۔ یہ فقرا جو ہے نا، یہ فقرا پن اس لیے ہے اس قوم میں کیونکہ اگین ہماری قوم خوددار نہیں ہے۔ ہماری اپنی گورنمنٹ جو ہے نا، یہ صحیح معنوں میں پاکستانیوں کے ریپرزینٹیو ہیں۔ کیونکہ یہ صحیح معنوں میں پاکستانیوں کی عکاسی کرتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں ایک ٹپیکل پاکستانی کے ریفلیکشن ہے۔ لالچ، جھوٹ، بے ایمانی، بددیانتی، ٹھیک ہے، بے غیرتی، بے شرمی، بے حیائی، حرام خوری، یہ سب عیب ان میں ہے، اور یہ سب عیب ہمارے قوم کے لوگوں میں ہے۔ دو نمبریاں، فراڈ کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں سے چیزیں چھین کے اپنا بنانا کہ جی یہ ہمارا ہے، اور گنڈا گردی کرنا، قبضہ کرنا، یہ پاکستانی۔ آپ جب ایک چھوٹی لیول پہ شروع ہو جاتے ہیں نا چیٹنگ کرنا، ایک سمپل کہ آپ ایگزامز میں بھی جب چیٹنگ کرتے ہیں نا، اس سے آپ کا کیریکٹر ادھر ہی پختہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں اس سے کوئی، یہ تو بڑی چھوٹی چیز ہے، پھر وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ میں ایک مٹی کے دانے کے برابر کی بھی اچھائی اور برائی کو اس کے میں حساب لوں گا، تو آپ کس طرح منہ کھول کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ جب ایک پیپر میں چیٹنگ کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی سی بات ہے، یا جب آپ رشوت دے کے پاس کروا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے؟ اسی سے کیریکٹر بنتا ہے، اسی سے ذہنیت بنتی ہے۔ تو آپ لوگوں نے، اس قوم کے لوگوں نے اپنے بچوں کے بھی ذہن میں یہی چیز ڈالی ہوئی ہے کہ جی صحیح راہ پہ کچھ نہیں ملنا، غلط راہ پہ چڑھو، دوسروں کا مال کھاؤ، دوسروں کا حق چھینو، ٹھیک ہے، دوسروں کے اوپر اپنا بوجھ ڈالو، دوسروں کے اوپر اپنی ذمہ داری ڈالو، اور خود عیاشی کی زندگی گزارو، دوسروں کے ایکسپینس پہ عیاشی کرو۔ میں کہتی ہوں لعنت ہے ان ماں باپ پہ جو کہ اپنے بچوں تک کو ٹیک کیئر نہیں کر سکے۔ آپ کو پیدا کرنا آتا ہے لیکن آپ کو اپنے بچے پالنے نہیں آئے، ہے نا بھئی؟ جب آپ شادی کرتے ہو اور پھر جب آپ وہ حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر آپ ذمہ داری بھی اٹھائیں اپنے بچوں کو پیدا کرنے کے۔ بچے آسمان سے گر کے نہیں آئے آپ کی گود میں، آپ لوگوں نے وہ بچے پیدا کیے ہیں اپنی حرکتوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا؟ سو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ اف یو وانٹ ٹو ہیو سیکس یو ہیو ٹو ہیو دا کانسیکوینس فار اٹ، دیٹ از گیونگ برتھ ٹو somebody، ٹھیک ہے نا؟ سو وائی شوڈ somebody else پے فار یور سیکشول ایکٹیویٹیز؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، کوئی اور کیوں قیمت ادا کرے بھائی آپ کی حرکتوں کا؟ کیوں کوئی اور ذمہ داری اٹھائے آپ کے حصے کا؟ کیوں؟ جب تک ہماری قوم اپنی ان ساری چیزوں کو
دور نہیں کریں گی، اپنے آپ کو 100% چینج نہیں کرے گی، جب تک ہماری قوم اسی راہ پہ چلتی رہے گی نا، تب تک ہماری قوم کا کوئی فیوچر نہیں ہوگا، اور ایسے ملک کو، ایسے قوم کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں ہے، ایسے قوموں کو ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور اس لیے پاکستان جو ہے وہ اگر ایگزسٹ نہیں کرے گا تو وہ پوری دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم لینڈ کو نہیں دیکھ رہے، ہم بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم انسان کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے انسان کس کماش کے ہیں۔ تو آئی ایم سوری، لیکن ایسے لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے جو دوسروں سے سارے حق چھین رہے ہوتے ہیں۔ اس بارے میں سوچیں، بڑے غور اور بڑی ہی کیئرفل ہو کے ان چیزوں کے بارے میں سوچیں کہ آفٹر آل یہ ایک تلخ سچائی ہے، دس از دا ہارش ٹروتھ، ٹھیک ہے؟ ہمارے لوگوں کی اصلیت یہی ہے، ہمارے لوگوں کے وے آف تھنکنگ یہی ہے، ہمارے لوگوں کی مینٹالٹی، ان کی ذہنیت یہ ہے۔ جتنی دیر تک آپ لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، یہ ملک کبھی بھی ایگزسٹ نہیں کر سکتا۔ تو اب یہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے ایز ایک بحیثیت قوم ہم نے ایگزسٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ چھوٹی سی چیز پہ آپ نے شروع ہونا ہے، اپنے بچوں کو تمیز سکھائیں اور شرم سکھائیں، حیا سکھائیں، خودداری سکھائیں، ویلیوز سکھائیں اپنے بچوں کو، اور اپنے بچوں کو بار بار جو ہے نا یہ شادی شادی شادی، بچے 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 کے چکروں میں نہ ڈالے، خدا کا واسطہ یہ قوم تباہ ہو چکی ہے۔ یہ عالم ہے کہ لڑکوں کو آگ لگی ہوتی ہے شادی کرنے کی، 17-18 سال کے بھی نہیں ہوتے اور ان کو آگ لگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں اٹھانی۔ جس دن لڑکوں کو سمجھ آ جائے گی نا کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھانی ہے، کہ شادی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، آئی سویئر کوئی بھی لڑکا 30 سال سے پہلے کبھی شادی کا سننا بھی گوارا نہیں کرے گا، کہ شادی کا نام بھی۔ لڑکیوں کو کیونکہ پتہ ہے، کیونکہ لڑکیاں پس رہی ہیں، اس لیے لڑکیاں دور رہ رہی ہیں شادیوں سے، لیکن ان کے ماں باپ ان کو دھکیل رہے ہیں اس جہنم میں۔ اگر لڑکیوں نے ایک غیر مرد کا بوجھ اٹھانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ وہ لڑکیاں اکیلی اپنی زندگی گزاریں اور اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ کم از کم وہ ایک اچھی زندگی گزاریں گی، ایک خوش حال زندگی گزاریں گی۔ لیکن ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کے سگے نہیں ہیں۔ جو بھی یہ کہتا ہے نا کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ پاکستانی ہے ہی جھوٹی قوم، تو ماں باپ اوبیسلی اتنے ہی منافق ہیں جتنے باقی لوگ ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ منافق ہیں۔ کیوں؟ اگر آپ کو واقعی میں اپنے بچوں کے فیوچر عزیز ہے، واقعی میں اگر آپ اپنے بچوں کے سگے ہیں، تو فرسٹ آف آل آپ اپنے بچوں کو کبھی پاکستان نہیں لے کر آئیں گے جو باہر پیدا ہوئے ہیں ان کی زندگی تباہ کرنے کے لیے۔ نمبر 2، آپ اپنے بچوں کو، جو یہاں پیدا ہوئے ہیں لوگ اور جو یہاں کی فیملیز ہیں اور جو یہاں کے ماں باپ ہیں، آپ اپنے بچوں کو کبھی شادی کی طرف نہیں دھکیلیں گے۔ آپ اپنے لڑکوں کے دماغ میں شروع سے ڈنڈے کے ساتھ مار مار کے آپ ان کے دماغ میں یہ چیز گھسائیں گے کہ پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، بڑے ہو کے تم نے یہ بننا ہے، یا بڑے ہو کے تم نے کیا بننا ہے، تم نے کیا کرنا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، تمہارے کیا پلانز ہیں، تمہاری کیا آئیڈیاز ہیں، تمہارے ان کے ساتھ یہ والی گفتگو کیا کرو، نہ کہ بھئی بڑے ہو کے جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہارے بچے ہوں گے تو ہم یہ کریں گے تو ہم وہ کریں گے۔ خدا کا خوف کریں آپ لوگ۔ اور پھر یہی لڑکے جو ہیں ان کو آگ لگی ہوتی ہے سیکشول ایکٹیویٹیز کی، ایز ٹین ایجرز دے بیکم سو ہارنی، اور پھر یہ مرنے لگے ہوتے ہیں، اور پھر یہ اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب یہ اور چکروں میں نہیں پڑ سکتے تو پھر یہ لوگ نکاح کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ ہم نے کیا غلطی کی۔ آپ کی غلطی ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنے لڑکوں کی سوچ شروع سے، آپ نے ان کی سوچ کو بلڈ اپ نہیں کیا، آپ نے ان کی سوچ نہیں بدلی، آپ نے ان کو شروع سے اس طرف جانے دیا، آپ کے سامنے وہ اس طرف جا رہے تھے، آپ کو لوگوں نے اگر روکا بھی ہے کہ بھئی یہ اس طرف جا رہے ہیں، آپ غلطی کر رہے ہیں، تو آپ اگلے بندے کے ساتھ الجھنا شروع ہو جاتے، بجائے اس کے کہ آپ بیٹھ کے سوچیں کہ نہیں واقعی ہم اپنے بچوں کو غلط جگہ پہ دھکیل رہے ہیں، غلط راہ پہ ہی جا رہے ہیں، ابھی سے ان کو کھینچو۔
لیکن یہاں پر لڑکوں کو کھلی عیاشی ہے، اس لیے ہماری قوم جو ہے نا مر چکی ہے، اس لیے ہماری قوم بغیرت ہے اور بے شرم ہے، کیونکہ مین جو ہماری غلطی ہے نا وہ لڑکوں کی پرورش سے ہو رہی ہے۔ اپنے لڑکوں کی پرورش ٹھیک کریں، ان کو خودداری سکھائیں، ان کو غیرت سکھائیں، ان کو تمیز سکھائیں اور ان کو شرم اور حیا سکھائیں، اور اپنی لڑکیوں کو بھی شادی اور بیاہ کے چکروں میں نہ ڈالیں۔ اپنی لڑکیوں کو ان کے فیوچر کے بارے میں ان کو سپورٹ کریں کہ وہ اپنا فیوچر بنائیں، انڈیپینڈنٹ ہوں، تاکہ کل کو خدا نخواستہ اگر ان کے ساتھ کچھ مس ہیپ ہو تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکے۔ اسلام میں یہ ہے، اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اپنے بچوں کو شادی کی طرف دھکیلو۔ شادی اسلام میں سنت ہے، اور علم حاصل کرنا اسلام میں فرض ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ابھی بھی فرض اور سنت کی ڈفرینس کا نہیں پتہ چلا تو پھر آپ لوگوں کو کوئی حال نہیں، کوئی فیوچر نہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدلیں اور اپنے بچوں کی پرورش پہ ذرا غور کریں، اپنے بچوں کی پرورش پہ غور کریں، اور اپنے بچوں کو اپنے ماں باپ کے اوپر، اپنے بہن بھائیوں کے اوپر نہ پھینکیں، اپنی ذمہ داری خود اٹھائیں۔ بےغیرتی یہاں سے شروع ہوتی ہے، بےغیرتی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہی اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھا رہے اور دوسروں کے اوپر ہمیں پھینک رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی اب دوسروں کے اوپر ہی اپنا مزید بوجھ پھینکیں گے۔ پھر آپ کے بچے آگے سے اپنا بوجھ دوبارہ انہی ریلیٹیوز کے اوپر پھینک دیتے ہیں، پھر ان کے بچے آگے سے ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا کلچر یہاں اس پوائنٹ تک آ چکا ہے، اسی طرح ہماری سوسائٹی اس پوائنٹ تک آ چکی ہے کہ باپ جو ہے وہ صرف نام دینے جوگا ہے، تو پرورش جو ہے وہ نانکے کر رہے ہیں، انہیریٹنس بھی نانکوں سے لینی ہے، دادکوں سے نہیں لینی، جن کا ایکچولی جن سے حق بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھینا چپٹی شروع ہو جاتی ہے، ہر چیز آپ نے دوسروں کی لینی ہے، خودداری آپ میں رہتی نہیں ہے۔ محنت کر کے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا کسی کو اب آ ہی نہیں گیا، اب کسی کو نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیا چیز ہے۔ بس سب کو یہ، اب سب کی ذہنیت میں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ماں باپ نے یہ کیا تو اس کا مطلب ہے یہی صحیح ہے اور اسی طرح ہی ہے۔ اس چیز کے بارے میں سوچیں۔ میری طرف سے خدا حافظ۔